آج شوال کی 30 تاریخ ہے اور اکتوبر کی 9 تاریخ 2010 اور آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 سے 110 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اور دیکھو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو واضح نشانیاں آ جانے کے بعد بھی تفرقے اور اختلاف کا شکار ہو گئے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن کچھ چہرے روشن ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سیاہ۔ تو جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے؟ تو اب اپنے کفر کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو، اور جن کے چہرے روشن ہو جائیں گے وہ تو اللہ کی رحمت میں رہیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی برحق آیتیں ہیں جو ہم تم کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور اللہ تمام عالمین میں سے کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام امور کی بازگشت اسی کی طرف ہوتی ہے۔ تم کو ایسی بہترین امت قرار دیا گیا جسے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ تم امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دو، اور اللہ پر ایمان رکھو، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آئے ہیں تو اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر نافرمان۔ گزشتہ ہفتے ہم نے 3 آیتوں کی تلاوت کی تھی جن میں سے 2 آیتوں پر گفتگو ہو سکی تھی، آیت نمبر 103 اور آیت نمبر 104۔ 105 آیت پر گفتگو نہیں ہو سکی تھی۔ اصل میں تمام آیتیں ایک دوسرے سے بڑی مربوط ہیں۔ آیت نمبر 105 میں یہ کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے پہلے اتحاد کی دعوت دی گئی۔ آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وہ مشہور آیت ہے جو آپ اکثر سنتے بھی رہتے ہیں اور جس پر ہم نے کافی تفصیل سے گفتگو کی گزشتہ دروس میں۔ یہاں آج جو بات ہم کریں گے وہ اسی تسلسل کے ساتھ ہوگی۔ تو پہلے اتحاد کی دعوت دی گئی،
اخوت اور محبت کا تذکرہ کیا گیا، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو دعوت دے نیکی کی طرف اور امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، اور یہی لوگ، ایسے ہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے، اب یہ ہے وہ آیت جو ہم کو آج پڑھنی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا۔ تو اتحاد کی دعوت دینے کے بعد، تفرقے سے بچنے کا حکم دینے کے بعد، اس سے پہلے کی آیتوں میں اب پھر دوبارہ اسی بات کو تاکیداً کہا جا رہا ہے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں ایمانی برادری، اسلامی برادری اور آپس میں اتحاد و اتفاق کی کتنی اہمیت ہے، اور نہ صرف اتحاد و اتفاق کی اہمیت ہے بلکہ ہر اس کام سے بچنے کی اہمیت ہے کہ جو مؤمنین میں آپس میں کسی انداز سے بھی ڈس یونیٹی اور افتراق پیدا کر دیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، خبردار ان کی طرح مت ہو جانا، كَالَّذِينَ جو آپس میں افتراق کا شکار ہو گئے، تفرقوا، افتراق کا شکار، وَاخْتَلَفُوا، اور آپس میں انہوں نے اختلاف بھی کیا، نہ صرف افتراق، اختلاف، دو الفاظ استعمال کیے، آپس میں فرقہ فرقہ ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، سیکٹس میں تبدیل ہو گئے، وَاخْتَلَفُوا، اور اس کے بعد بھی آپس میں اختلاف کرتے رہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب ظاہر ہے کہ وَاخْتَلَفُوا سے مراد یہ کہ آپس میں اختلاف کرتے رہے اور یہ بھی کہ حق سے اختلاف کرتے رہے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اصل بات یہ کہ جو اختلاف تھا ان کا، یہ ایسا نہیں تھا کہ جہل کی بنا پر وہ اختلاف کر رہے تھے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان آپس میں دیکھیں کہ ایک قوم ہے، ایک گروہ ہے، ایک کمیونٹی ہے جن میں آپس میں اختلاف ہے، انتشار ہے، اختلاف ہے، افتراق ہے، فرقہ بندی ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں بھئی یہ بڑے جاہل لوگ ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صرف جاہل ہیں اس لیے لڑ رہے ہیں، نہیں، پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہے، پتہ ہے ان کو کس بات پہ لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں، جان کے اختلاف کر رہے ہیں۔ من بعد ما جاءہم البینات، جہل کی بنا پر ان کا اختلاف نہیں ہے، اور یہی فرق ہے جہل میں اور جاہلیت میں۔ ان کا جو اختلاف ہے اس بنا پر ہے کہ جان بوجھ کر ان کی نفسانی خواہشات چونکہ اس میں شامل ہیں، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس سے قوم میں اختلاف اور افتراق باقی رہے، اور خود بھی آپس میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، اور ان کا جو ہے تمرکز ختم ہو گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح نیکیوں میں قرآن نیک افراد کے نمونے پیش کر کے چاہتا ہے کہ تمام انسان ان کی پیروی کریں، ان جیسے ہو جائیں، اسی طرح اللہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ برے لوگوں کی مثالیں دے کر لوگوں کو متنبہ کیا جائے کہ تم ان جیسے مت ہو جانا۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، دیکھو ان کی طرح مت ہو جانا۔ پہلے تو جرنل ایک بات کہی گئی کہ دیکھو اتحاد رکھو آپس میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں جو ہے اختلاف مت کرنا، یہ ایک جنرل حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد اب اس کی مثال دی جا رہی ہے، ان کی طرح مت ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک قوم ہماری نگاہوں کے سامنے ہے کہ جس میں اتنا اختلاف ہوا کہ وہ حق سے اور حقیقت سے اتنا دور ہو گئے کہ وہ ایک دوسرے کو باطل کہنے لگے۔ ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ تم باطل ہو، دوسرا فرقہ کہہ رہا ہے تم ایسے مت ہو جانا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بات کا خطرہ تھا امت مسلمہ سے کہ ایسا ہو جائے گا، امت مسلمہ میں چنانچہ ایسا ہوا۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں تو امت مسلمہ جس افتراق اور انتشار کا شکار ہے وہی کیا جس کو قرآن نے منع کیا تھا، آپس میں اختلاف مت کرنا، آپس میں تفرقہ اندازی مت کرنا، لیکن آج امت مسلمہ اسی کا شکار ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اختلافات میں بڑھ گئی، اور اس حد تک ہو گئی کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، کافر نہیں بلکہ واجب القتل قرار دیتے ہیں، یعنی کہ اب گویا کہ ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہی حق پر ہے اور باقی سب باطل پر ہیں۔ یہ ایک مسائل اس طرح کے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حبل اللہ کو چھوڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے، اب بات تو ہو گئی ہے، فرقے تو ہو گئے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فرقے میں تقسیم ہو گئے، اور پیغمبر اسلام نے کہا بھی تھا کہ اس سے پہلے کی امتیں مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ کی امت 70 فرقوں میں تقسیم ہوئی، حضرت عیسیٰ کی امت 71 فرقوں میں تقسیم ہوئی، میری امت 72 فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ اور یہ جو 70، 71 اور 72 کی بات کی گئی ہے، اس میں گنتی نہیں، یعنی یہ کیلکولیشنز نہیں ہے کہ 70 بلکہ 70 جو ہے وہ عربی میں ایک پروورب کے طور پہ یوز ہوتا ہے کثرت کے لیے، بہت زیادہ کے لیے، بہت زیادہ۔ جیسے ہم بھی کبھی زبان سے استعمال کرتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں تم سے کتنی بار ہم نے کہا، 100 بار کہہ دیا، تو کیا گن کے آپ نے 100 بار کہا تھا؟
100 بار کا مطلب بہت بار تم سے ہم یہ بات کہہ چکے ہیں، 1000 بار تم سے کہہ چکے ہیں، تو کیا آپ نے گنا تھا 1000 بار؟ نہیں، 1000 بار کا مطلب یہ کہ ہم نے بہت کہہ دیا۔ اسی طرح 70 کا لفظ جو ہے وہ عربی میں کثرت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 70 یعنی موسیٰ کی قوم بہت زیادہ افتراق کا شکار ہوئی، اس سے زیادہ افتراق کا شکار عیسیٰ کی قوم ہوئی، اور اس سے زیادہ فرقے میری قوم میں ہوں گے۔ تو لہٰذا گنتی مت گنیے کہ 72 72، بلکہ بہت زیادہ فرقے، کوئی گنتی نہیں ہے فرقوں کی جو مسلمانوں میں ہیں۔ اور یہ سارے فرقے کب ہیں؟ من بعد ما جاءتہم البینات، تمام باتیں، تمام دلیلیں روشن ہو جانے کے بعد، یعنی کون سی ایسی بات ہے جو اللہ نے واضح کرنے سے چھوڑ دی ہے، کون سی بات ہے جو اندھیرے میں رہ گئی ہے، کون سی بات ہے جو واضح نہیں ہوئی انسان کے سامنے۔ قرآن سے بڑھ کر اور کیا شے ہوگی؟ لیکن مشکل کیا ہے کہ قرآن ہی کی آیتیں لے کر اسی کو دلیل بنا کر لوگ ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے قرآن کے الفاظ کو تو لکھا ہے، لیکن قرآن کے مفہوم کو انہوں نے نہیں دیکھا اور نہیں لیا۔ قرآن کا مفہوم کہاں سے لیا جائے گا؟ وہی بات جو اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، حبل اللہ، اللہ نے رسی کی بات کی ہے۔ رسی کو تھامنا ہے تو دو چیزوں کو تھامنا ہے، قرآن کو اور اہل بیت کو۔ ان سے جیسی جدا ہو گئے، وہی پیغمبر اسلام نے کہا ہے، نہ یہ ہماری بات ہے، نہ آپ کی بات ہے، نہ کسی فرقے کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام نے صاف صاف کہا ہے کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جو ان سے ما ان تمسکتم بہما، تمسک، جب تک ان سے وابستہ رہو گے، وہی تقریباً مفہوم جو قرآن نے پیش کیا، حبل اللہ سے وابستہ رہنا، پکڑے رہنا اس رسی کو، چھوڑنا نہیں، اس سے الگ مت ہونا۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر تم ان سے جدا ہو جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تو جو ان دونوں سے وابستہ رہیں گے وہ بھی پھر آپس میں جدا نہیں ہوں گے، وہ بھی آپس میں الگ الگ نہیں ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، خبردار ان کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں تقسیم ہو کر اختلاف کا شکار ہو گئے۔ من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ ان کے سامنے کھلی ہوئی نشانیاں آ چکی تھیں۔ بتائیے کون سی وہ نشانی رہ گئی ہے کہ جو مسلمانوں کے سامنے نہیں ہے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے، ایک چیز اور یہاں پر وضاحت طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ بات کہی جا رہی ہے اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ یہود و نصارہ جس انداز سے فرقوں میں تقسیم ہو کر، جبکہ ان کے سامنے تمام حقیقتیں روشن تھیں، اس کے باوجود ایسا ہو گئے۔ لیکن یہ حقیقتیں روشن تمام لوگوں کے سامنے نہیں تھیں، عوام کے سامنے نہیں تھیں، ان کے علماء کے سامنے تھیں۔ اور جو فرقے بنائے کس نے بنائے؟ علماء نے بنائے۔ وہی حال آج ہماری امت کا ہے، امت مسلمہ کا ہے۔ عوام کی اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان کو علم نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیے جائیں گے۔ ان کا گناہ ہی یہ ہے کہ ان کو علم کیوں نہیں ہے، گناہ ہی یہ ہے، اور ان کا عذاب ہی یہ ہوگا، اسی بنا پر عذاب ہوگا کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی۔ کوئی بھی ہو، مثلا آپ ہیں، سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ بھی اگر ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، ہم بھی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم تو اس لیے اہل بیت کے مذہب پر ہیں کہ چونکہ ہم نے اپنے ابا اماں سے سنا تھا، چونکہ ہمارے کچھ دوست بتاتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے استاد سے سنا تھا، تو پھر ہم اس مذہب پر نہیں ہیں۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم تحقیق کریں، نہ ہم کسی سے آنکھیں بند کر کے محبت کریں کہ چونکہ ہم نے بچپن سے یہ نام محبت کے ساتھ سنا ہے، ایک نام ہمارے ذہن میں مقدس ہو کر بیٹھ گیا ہے، ایسا نہیں ہے تو بس ہم ان سے محبت کر رہے ہیں۔ نہیں، عقل سے، تحقیق سے، ابھی ریسرچ کرنے کے بعد، ابھی مرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ تم جن سے محبت کر رہے ہو یہ امام علی واقعی اس قابل ہیں کہ نہیں، امام حسن ہے کہ نہیں، امام حسین اس قابل ہیں کہ نہیں جن سے محبت کی جائے۔ تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ دل سے محبت جبھی ہوگی جب عقل سے محبت ہوگی، عقل کے ذریعے سے محبت کرو۔ اسی طرح اگر کسی دشمنی ہے، اختلاف ہے، ہم یزید کو پسند نہیں کرتے، ہم معاویہ کو پسند نہیں کرتے، اس لیے نہیں کہ ہمارے ابا پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ ہمارا گروپ جو ہے پسند نہیں کرتا، نہیں، ہم کسی ذاتی بنیاد پر کسی سے دشمنی اور عداوت نہیں رکھیں، حرام ہے۔ تحقیق سے، ریسرچ کرنے کے بعد، تو جس سے محبت کرو ریسرچ کر کے محبت کرو، تحقیق سے، دلیل سے محبت کرو۔ جس سے نفرت کرو تحقیق سے، دلیل سے نفرت کرو۔ یہ مقدس نام جو بیٹھ جاتے ہیں دماغوں میں، مقدس، اب ان کو برا کہہ دیا، بس، ارے برا کیوں کہہ دیا؟ سوچو کیوں برا کہہ دیا؟ اچھا کیوں کہہ دیا؟ سوچو کیوں اچھا کہہ دیا؟ غور کرو، تھوڑا سا بچپن سے جو دماغ میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کھرچ کے الگ کر کے تحقیق کی نگاہ سے مسائل کو دیکھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا۔
ورنہ علماء کے زد میں اگر آ گئے صرف ان علماء کے کہ جنہوں نے افتراق اور اختلاف کو اپنا شیوا بنا رکھا ہے آج بھی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ان فرقوں میں پھر اور فرقے پیدا ہوں گے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن جس بات کی طرف دعوت دے رہا ہے عام انسانوں کو اور خصوصی طور پر مسلمانوں کو یہ کہہ کر کہ ولا تفرقوا، بات پہلے ان کی ہو رہی تھی اب تمہاری ہو رہی ہے، تم ان کی طرح مت ہو جانا، وہ تو برے ہیں، وہ تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، مگر بھائی تم صرف یہ کہہ کر خوش مت ہو جاؤ کہ وہ برے تھے، تم ان کی طرح مت ہو جانا۔ اس میں ایک عام پیغام یہ بھی ہے کہ تم جس کو برا سمجھتے ہو ہسٹری میں، صرف برا کہہ کے خوش مت ہو جاؤ اس کو، تم اس کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ یہ سب سے اہم پیغام ہے تمہارے لیے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن ہسٹری کی بات کرتا ہے، ورنہ کیا قصے کہانیاں ہیں، یہ سٹوریز ہیں۔ بات لا ان کی طرح مت ہو جانا، کن کی طرح، ہم سے کیا مطلب وہ کیا تھے، یا اللہ تو ہم سے کہ ہم کیسے ہو جائیں، کہا نہیں تم ایسے ہو جاؤ ویسے مت ہو جاؤ۔ اس کا مطلب کچھ مثالیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور وہ مثالیں ہیں، اور اللہ وہ مثالیں دیتا اسی لیے ہے کہ تم ویسے ہو جاؤ یا ویسے نہ ہو جاؤ۔ اچھوں کی مثالیں اس لیے ہے کہ تم ویسے ہو جاؤ، بروں کی مثالیں اس لیے کہ تم ویسے نہ ہو جاؤ۔ تو محبت اور نفرت کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ جن سے ہم محبت کریں ہم ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، جن سے ہم نفرت کریں ان جیسے نہ بننے کی کوشش کریں، یہ ہے۔ اس لیے آخر میں کیا کہا، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اختلاف اور افتراق کا شکار ہوتے۔ اب آئیے اس کے بعد کی آیت، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب ایک دن ایسا ہوگا، یہ ان کے لیے جو عذاب ہے کب ہوگا، یوم، اس دن ہوگا یہ عذاب ایسے لوگوں پر جبکہ کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ اب یہاں لفظ سفید استعمال ہوا ہے، تبیض چہرے سفید ہو جائیں گے۔ سفید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گورے ہو جائیں گے یا رنگ کھل جائے گا، اس میں یہاں رنگ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ وہی محاورے ہیں، وہ پرووربز ہیں جو عمومی طور پر ہر معاشرے میں یوز ہوتے ہیں اور استعمال ہوتے ہیں۔ روشنی اور تاریکی، سفیدی اور سیاہی، چہرے کا سفید ہونا، چہرے کا روشن ہونا خوشی کی علامت ہے اور خوش وقتی کی علامت ہے، الفاظ کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، نہ کہ فزیکلی، نہ کہ سکن کا مسئلہ ہے۔ وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ چونکہ اس سے قبل کی آیت میں تفرقے ڈالنے والوں کی عذاب کی بات کی گئی تھی، تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن یہ چہرے روشن اور کچھ چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ تو اصل میں چہرے کی سیاہی اور سفیدی کا تعلق انسان کے عقیدے اور عمل سے ہے۔ وہ عقیدہ اور اس کے نتائج، عمل اور اس کے ریزلٹس، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ مربوط ہے نا پہلے کی آیت سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ، بات حبل اللہ سے چلی ہے، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا، تفرقہ نہ ڈالنا، ان جیسے نہ ہو جانا، ورنہ عذاب ہوگا، اس دن عذاب ہوگا جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ تو کس کے چہرے روشن ہوں گے؟ اس کے چہرے روشن ہوں گے جو حبل اللہ سے وابستہ رہے گا، اس کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے جو حبل اللہ سے الگ ہو جائے گا۔ یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے یہاں اس آیت کے تسلسل سے اور ربط آیات سے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، اب جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، کالے، تاریک، ان سے کہا جائے گا اکفرتم، ہاں تم ہی تو تھے نا، تم نے کفر اختیار کیا بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب، اب تم عذاب چکھو۔ تو تم کافر ہو گئے ایمان کے بعد۔ یہ لفظ جو ہے ذرا تفصیل طلب ہے، یہاں اصولاً ہمیں چاہیے کہ پورا ایک درس صرف اسی پر ہو، لیکن چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اختصار کے ساتھ جلدی جلدی جو اہم پوائنٹس ہیں اس کا ذکر کر کے ہم آگے بڑھ جائیں، جتنا ہو سکے کور کر سکیں، اس لیے ہم اختصار کو مد نظر رکھیں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ جب سنیں تو آپ
کو جب بھی وقت ملے خود جا کر تھوڑا سی ریسرچ خود بھی کریں. اور یہ آپ کو آج کل تو بہت آسان ہو گیا ریسرچ کرنا. آپ کو ریسورسز لائبریریز میں بھی مل سکتی ہیں, انٹرنیٹ پہ بھی مل سکتی ہیں, ہر چیز اویلیبل ہے. علم کا زمانہ ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے تحقیق کرنا. اب دیکھیں ایک لفظ ہے کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, مطلب کیا ہے؟ یعنی سرخ رو ہونا. ہمارے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں سرخ رو ہونا, یعنی انسان کا چہرہ جب وہ خوش ہو یا جب وہ کامیاب ہو تو کامیابی سے عبارت ہے سرخ روئی. اور سیاہ رو, سیاہ رو کس کو کہتے ہیں؟ ناکام, جو کسی اعتبار سے بھی گویا اس کی بد نصیبی, بد قسمتی, بد کرداری, برائی, ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے سیاہ رو, ہے نا. منہ کالا کرنا, اگر زیادہ ہی وہ تو اس کا منہ کالا ہو گیا, اس کا اس طرح. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کہ نہیں کہ اس کا چہرہ اس کا کلر کالا ہو گیا, نہیں. اس کا یعنی اس قابل نہیں رہا. دیکھیں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس قابل نہیں رہا کہ کسی کو منہ دکھائے اپنے عقیدے اور عمل کی بنا پر. کون ہے یہ؟ اکفرتم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے. یہاں وضاحت قرآن ان کی کر رہا ہے. ایمان کے بعد کافر ہو گئے, وہ کون لوگ ہیں جو ایمان کے بعد کافر ہو گئے؟ اب اس کے کچھ احتمالات بیان کیے ہیں مفسرین نے, اور علامہ طبرسی کا مجموع البیان کا اکثر حوالہ دیتے ہیں. تو علامہ طبرسی نے جو احتمالات ظاہر کیے ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1, اس سے مراد عام طور پر تمام منافقین ہیں. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, ڈائریکٹ کفر کی بات نہیں ہو رہی کہ تم کافر تھے, نہیں, تم ایمان کے بعد کافر ہوئے. تو یہ ہے مسئلہ کہ وہ کون ہے جو ایمان کے بعد کافر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد منافقین ہیں, اس لیے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر کفر ظاہر کرتے ہیں. تو ظاہر ان کا ایمان ہے, اندر ان کے کفر ہے, اس سے مراد ہوا. ان کا نہیں, اس سے مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد عام طور پر تمام کافر ہوں جنہوں نے کبھی اسلام کا اظہار ہی نہیں کیا. مگر یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے بعد, جب وہ ایمان ہی نہیں لائے تو ڈائریکٹ کافر ہیں. ایمان کا نہیں, ہر انسان سے اللہ نے عالم ارواح میں عہد لیا ہے, یوم میثاق, یوم الست. یہ ارشاد فرما کر الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, اس کا تذکرہ ہم لوگ سورہ بقرہ میں کر چکے ہیں. وہ آیت آئی تھی, اس پر ہم لوگوں نے گفتگو کی ہے. تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک پروردگار تو ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح میں جتنے بھی انسان ہیں سب نے اللہ کے ربوبیت اور توحید کا اقرار کیا, اعتراف کیا ہے. تو ایک لحاظ سے بنیادی طور پر ہر روح اس دنیا میں آنے سے پہلے مومن ہے. یعنی اللہ نے کسی کو کافر پیدا نہیں کیا. کوئی شخص پیدائشی طور پر نجس اور کافر نہیں ہے. اور یہی بات پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں فرمائی, کل مولود یولد علی الفطرہ یا علی فطرت الاسلام, ہر مولود اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. وہ ابواہ یہودانہ ونصرانہ ومجوس, اس کے ماں باپ اس کے مذہب کو بدل دیتے ہیں. اوریجنلی اگر اس کو ایسی چھوڑ دیا جائے تو وہ توحید پرست ہوگا, وہ اللہ کو ماننے والا ہوگا. اب یہاں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں مرتد جو ایمان کے بعد کافر ہوئے. کہ مطلب کیا کہ تم نے وہاں عالم ارواح میں اقرار کیا تھا, اب تم انکار کر رہے ہو. تیسرا احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب توریت اور انجیل میں پیغمبر اسلام کی تمام علامتیں بیان کی گئی ہیں اور وہ اس کو جانتے ہیں, اچھی طرح مانتے ہیں, دیکھ کر پیغمبر اسلام کو سمجھتے ہیں, پہچانتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے. تو اس طرح مان لیا, مگر پبلک میں نہیں کہتے وہ بات. بالکل جیسے آج مسلمان علماء ہر حقیقت کو سمجھتے ہیں اچھی طرح, لیکن پبلک میں اگر اس کا اقرار کر لیں گے تو ان کا وہی نقصان ہوگا جو ان کا نقصان ہو رہا تھا ان علماء کا, یہود و نصارہ کے علماء کا. دنیا ہاتھ سے چلی جائے گی. تو اس سے مراد ایمان لا کر کافر ہو جانے کے مراد اہل کتاب ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کو سمجھا, پہچانا اور پھر بھی انکار کیا. تو ایک طرح کا ایمان تھا وہ جو دبائے رہے, یعنی یقین,
لیکن اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا اور ظاہراً اس کو کفر اختیار کیا، تو اس سے مراد ہو سکتے ہیں۔ چوتھا احتمال انہوں نے ظاہر کیا۔ اب چوتھا احتمال بیان کرنے سے پہلے ہم صرف یہ کہہ دیں کہ جتنے احتمالات ہیں یہ سب درست ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آیت ایک عمومی مفہوم رکھتی ہے اور عمومی جنرل سینس میں ہم ان سب کو شامل کر سکتے ہیں، فائن، اس سے مراد یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو چوتھا احتمال ہے یہ زیادہ قوی اور آیت کے مفہوم سے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خطاب مسلمانوں سے کیا جا رہا ہے اور اس کے فوراً بعد لگی ہوئی آیت ہے۔ کیا کہا گیا کہ تم ان کی طرح مت ہو جانا جو فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ کہہ کے فوراً مسلمانوں سے ایک بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے، تو چنانچہ چوتھا احتمال یہی ہے جو علامہ تبریسی نے پیش کیا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں، اس کو حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی کے حوالے سے اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد اصل میں اس امت کے مرتد ہیں، اس امت میں جو لوگ پہلے مسلمان ہوئے بعد میں کافر ہو گئے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جیسے خوارج، جیسے نواصب، جیسے وہ جو اہل بیت کے دشمن ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کو شریعت کی اصطلاح میں مرتد کہا جاتا ہے، یعنی باقاعدہ منافق نہیں، وہ کافر بھی نہیں، اہل کتاب نہیں، مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور اسلام چھوڑ دیا بعد میں، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ تو چوتھا احتمال اور سب سے قوی احتمال، اور اس احتمال کی طرف بہت سے مفسرین گئے ہیں، انہوں نے اس کو قبول کیا، کیونکہ آیت کا ظاہر جو ہے وہ یہی بیان کرتا ہے کہ اس سے مراد مسلمان ہیں۔ اکفرتم، تو وہ مسلمان جو مسلمان تھے بعد میں کافر ہو گئے، مرتد مراد ہیں اس سے۔ اور مرتد کے اوپر اس سے پہلے ہم عرض کر چکے ہیں، اس تفصیل میں ہم کو نہیں جانا ہے کہ مرتد کی قسمیں کیا ہیں اور مرتد کی سزا کیا ہے، وہ بحث میں اس وقت نہیں جانا ہے، وہ موضوع نہیں ہے ہمارا۔ بات یہ ہے کہ اس سے مرتد کیسے ہو سکتے ہیں مراد۔ تو خیر بہت اس کی تفصیل جیسے کہ ہم نے عرض کیا، لیکن ہم صرف اشارہ کر کے گزریں گے۔ وہ مرتدین کہ جو دین کے بعد مرتد ہوئے، وہ ہیں جنہوں نے پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد چھوڑا اور اس کی مخالفت کی، اور دین کے مقابلے پر انہوں نے ایسی سیاسی تحریکیں چلائیں جس سے واضح ہو گیا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد بدعتیں شروع کی۔ اور اس کو تمام مؤرخین نے، محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے، بڑے بڑے اسکالرز نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے کہ بالکل ایسا ہوا۔ حد یہ ہے کہ صحاح ہمارے برادران اہل سنت کی جو بڑی 6 کتابیں ہیں ان میں اس کا تذکرہ ہے۔ سب کو چھوڑیں، مسلم، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں اس کا تذکرہ ہے۔ اچھا، اور تذکرہ بھی بڑے عجیب الفاظ میں ہے، یہ نہیں کہ عام مسلمان مرتد ہو گئے۔ سنیے، صحیح مسلم کی یہ روایت ہم پہلے پڑھتے ہیں، پھر صحیح بخاری کی پڑھیں گے، اور ایک ہے، ورنہ اس سے زیادہ روایتیں، پورا ایک باب ان لوگوں نے قائم کیا ہے۔ چونکہ وقت نہیں ہے تو آپ جا کے مزید ریسرچ کریں، ہم سے حوالے مزید پوچھ لیں، نہیں تو آپ جا کر انٹرنیٹ پر اس کی تحقیق کر سکتے ہیں کہ لَيُرَدَّنَّ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ ایک حدیث ہے جس کو حدیث حوض کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لَيُرَدَّنَّ عَلَيَّ الْحَوْض مِمَّنْ صَاحَبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَرَفَعُوا إِلَيَّ اخْتَلَجُوا دُونِي، میں دیکھوں گا کہ حوض کوثر پر میں کچھ لوگوں کو دیکھوں گا کہ جو میرے صحابی تھے، میرے ساتھ رہتے تھے، اور جب میں ان کو دیکھوں گا اور وہ بھی میری طرف بڑھیں گے اور مجھ سے مدد چاہیں گے، تو اس کے بعد پھر درمیان میں ایک پردہ سا حائل ہو جائے گا، اس لیے کہ ان کو فرشتے لے کر جا رہے ہیں گویا، اور وہاں سے وہ آ رہے ہیں۔ تو اس وقت اب یہ الفاظ ہیں، فَلَأَقُولَنَّ اَيْ رَبِّي أَصْحَابِي أَصْحَابِي، تو اس وقت جب میں اپنے اصحاب کی اس کیفیت کو دیکھوں گا
کہ ان کو پکڑے ہوئے فرشتے لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف جکڑے ہوئے، تو میں پکار کے آواز دوں گا، اے پروردگار یہ تو میرے صحابہ ہیں، یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ یہ صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2304 2304۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اے میرے اصحاب میرے اصحاب، تو کیا ہو جواب کیا ملے گا؟ فَلَيُقَالَنَّ لِي، مجھ سے کہا جائے گا إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا نئی نئی باتیں شروع کی، کیا کیا بدعتیں ایجاد کی، تم کو پتہ ہے ما احدثوا بعدک، تمہارے بعد ان کی کرتوت کیا تھی؟ بس حدیث یہاں خاموش ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد کچھ لوگوں نے ایسی جدتیں پیدا کی، ایسی بدعتیں پیدا کی کہ جس سے انہوں نے دین کو بدلا، اور وہ اس دین پہ قائم نہیں رہے جس پر پیغمبر اسلام تھے، یا جس پر پیغمبر اسلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے۔ بہت سے دوسرے بھی الفاظ ہیں اور بہت سی دوسری حدیثیں ہیں، لیکن شاید کوئی یہ کہے کہ نہیں، یہاں تو ہم بات اس کی کر رہے ہیں جو کفر اختیار کرے ایمان کے بعد، مسئلہ عمل کا نہیں، یا تو اس سے انداز ہوتا ہے عمل ان کا خراب ہو گیا تھا، یہاں بات ایمان کی ہو رہی ہے، عمل کی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس حدیث کو سن لیجئے، صحیح بخاری کی۔ ابن عباس سے روایت ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انکم تحشرون حفاة عراة، تم قیامت کے دن برہنہ ننگے پیر محشور کیے جاؤ گے۔ وَإِنَّ أُنَاسًا مِّنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور میرے اصحاب میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو دائیں بائیں لیا جا رہا ہوگا، لے کر جا رہے ہوں گے۔ یعنی کون لے کے جا رہے ہوں گے؟ فرشتے، عذاب کے فرشتے ان کو دائیں بائیں سے لے کے پکڑ کے جا رہے ہوں گے۔ فَأَقُولُ أَصْحَابِي أَصْحَابِي، تو میں پکار کے کہوں گا پروردگار میرے اصحاب میرے اصحاب۔ فیقول، اللہ فرمائے گا انہم لا یزال مرتدین، یہ لفظ ہے مرتدین کا لفظ ہے، اور لا یزال یعنی یہ لوگ ابھی تک مرتد ہیں، ابھی تک، یعنی قیامت میں پہنچنے تک ابھی تک مرتد ہیں، ابھی بھی یہ گویا کہ ابھی بھی ریگریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ انہم لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، یہ لوگ ہمیشہ مرتد رہے جب سے تم نے ان کو دنیا میں چھوڑا ہے، اس وقت سے انہوں نے اپنے دین سے پلٹ گئے تھے۔ ٹھیک، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں، ہم اس کو یہیں پر ترک کرتے ہیں، گفتگو کو جلدی سے ہمارے پاس چند منٹ اور رہ گئے ہیں۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب تم عذاب چکھو اس کرتوت کی بنا پر کہ جو تم کفر کی بنا پر انجام دیتے تھے، یعنی تمہارا کفر جو تھا اس کا نتیجہ آج یہ عذاب ہے کہ تم مسلمان تھے، مومن تھے، دین شریعت کو چھوڑ کر، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر تم مرتد ہو گئے۔ یہ تو ہوا ان کی بات، یہ تو ان کی بات ہوئی جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اما الذین ابیضت وجوہہم، مگر جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اصل میں چہرے کی سفیدی اور نورانیت کے بارے میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ کنایہ ہے اس خوشی اور مسرت کے لیے جو ثواب اور جزا کو دیکھ کر مؤمنین کے چہرے سے ظاہر ہوگی۔ اور اسی طرح قرآن نے اس کا تذکرہ مختلف مقامات پر کیا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ایک دن ایسا آئے گا جب کہ بہت سے چہرے کھل رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، چہرے سے ان کی خوشی ظاہر ہوگی۔ اس کی طرف دوسری طرف جو ہے سیاہی، روح سیاہی اس غم اور اندوہ اور حسرت و یاس کی طرف عبارت ہے، حسرت و یاس سے عبارت ہے، جو کافر و مومن و گنہگار کے چہرے سے ظاہر ہوگی قیامت کے دن، جیسا کہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر خاک پڑی ہوئی ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہ چہرے کی کیفیت کا مطلب وہ عذاب اور جزا کی کیفیت ہے۔ ففی رحمت اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔
اس وقت خوش ہوں گے، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہوں گے، اور نہ صرف کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جس طرح کافرین ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ایسے ہی جو لوگ رحمت میں ہوں گے ہمیشہ رحمت پروردگار میں مومنین رہیں گے۔ جس وقت آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے ایک دعا پڑھی جاتی ہے، کوشش کریں کہ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ جو بھی عضو وضو آپ دھوتے ہیں یا مسح کرتے ہیں، اس کے لیے ایک ایک دعا ہے، بلکہ پانی کو دیکھا تو دعا، ہاتھوں کو دھویا تو دعا، کلی کی تو دعا، ناک میں پانی ڈالا تو دعا، چہرے پر پانی ڈالتے ہیں آپ تو دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم بیض وجہی یوم تسود فیہ الوجوہ ولا تسود وجہی یوم تبیض فیہ الوجوہ۔ اے پروردگار میرے چہرے کو، جس وقت آپ چہرے پر پانی ڈالتے ہیں، یہ مستحب ہے پڑھنا، اور اتنی مختصر سی دعا ہے کہ بس چہرے پہ پانی ڈالتے ڈالتے آپ کہہ سکتے ہیں آرام سے۔ اے پروردگار میرے چہرے کو اس دن سفید اور روشن اور نورانی قرار دینا جس دن چہرے روح سیاہ ہوں گے، جس دن چہرے تاریک ہوں گے، اور میرے چہرے کو اس دن تاریک نہ کر دینا جس دن لوگوں کے چہرے نورانی ہوں گے۔ یہ دعا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ اسی آیت سے گویا مربوط ہے اور اسی گویا لی گئی ہے۔ آیت نمبر 108 میں اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے تلک آیت اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ جتنی بھی آیتیں ہیں یہ حق کے ساتھ ہم تمہارے سامنے پڑھ کر بیان کر رہے ہیں، ان کی تلاوت تمہارے سامنے جو ہو رہی ہے، ہم جو پڑھ کر تم کو سنا رہے ہیں، یہ سب حق کی آیتیں، سچائی کے ساتھ ہیں ساری باتیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور جو کچھ بھی ہم نے تم کو بتایا کہ کس کو کیا سزا ملے گی اور کیا ہوگا، اللہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں چاہتا، اللہ عالمین میں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، جو بھی ظلم کرتا ہے انسان اپنے اوپر خود کرتا ہے، اس کو جو سزا ملے گی اس کے اپنے کرتوت کی سزا ملے گی، ہم تو عدل کریں گے، ہمارے ہاں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ ظلم تو کیا، ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا، ظلم کرنا تو درکنار، وما اللہ یرید ظلما، اللہ ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور تم کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ اس زمین اور آسمان میں، اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اللہ کا ہے۔ اور یہی خطبات جمعہ میں آج کل ہمارا موضوع یہی ہے کہ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو جائیں، اور ایمان ہمارا اتنا مضبوط ہو جائے کہ جو اللہ جس کو پسند فرماتا ہے، کہ ہم بس یہ سمجھ لیں کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ملکیت اللہ کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، نہ صرف اللہ کی ہر چیز ہے، پلٹ کے بھی ہر چیز اللہ کی طرف جانے والی ہے، اس لیے کہ اس کائنات میں ہر چیز کی ایک عمر ہے، اور جیسے جیسے دن گزر رہا ہے اس کی عمر کم ہو رہی ہے، ہر شے کی، جاندار ہو یا غیر جاندار، اس پوری کائنات میں، سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، سیارے ہوں، کواکب ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، انسان ہو، حیوان ہو، ہر شے کائنات میں ایسی ہے کہ اس کی عمر کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ آئی ہے ہر شے اس دنیا میں، عالم وجود میں آئی ہے، لایا کون ہے اس کو عالم وجود میں؟ اللہ، خالق کائنات، پھر ختم ہونے والی ہے، پلٹ کے کہاں جانے والی ہے ہر شے؟ اللہ کی طرف۔ اور یہی وہ مفہوم ہے جو ہم اصل میں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بات رائج ہو گئی ہے کہ یہ صرف اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، اور آپ جب جملہ کہیں تو ارے خیریت کسی کا انتقال ہو گیا، ارے نہیں بھی، ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کے جانے والے۔ ہر وقت ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، موت سے تو یہ وہ بات جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ کسی کی موت کی خبر سن کے اس لیے ہم یہ بات کہتے ہیں اور یہ دہراتے ہیں کہ موت سے ایک طرح کا ریمائنڈر ہم کو مل جاتا ہے، یاد ہے تم کو کہ تم اللہ کے لیے ہو اور تم اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو، اگر ایسا نہ ہو تو دیکھو یہ چلا گیا نا، تم بھی جانے والے ہو۔ ورنہ ہمیشہ ہمیں یہی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بات ختم ہو گئی، ہمارے پاس 1 منٹ سے کم رہ گیا ہے، اور ایک آیت رہ گئی ہے بہت اہم، اور وہ آیت کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو کہ تم
کہ تم کو اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب میں کچھ خیر ہو، مطلب اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کو بھی یہ نیکی اور خیر مل جاتا، لیکن ان میں بھی کچھ مومن ہیں اور ان میں بھی کچھ کافر ہیں، فاسق ہیں۔ اس پر ہم گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صلوات بر محمد وآلہ